السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لائبریری سائنس سیکنڈ ایئر میں جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے داخلہ رجسٹر، یعنی داخلہ رجسٹر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ داخلہ رجسٹر کیا ہوتا ہے۔ داخلہ رجسٹر جو ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیشن رجسٹر۔ داخلہ رجسٹر لائبریری کے تمام علمی خزانے کی یادداشت ہے، یعنی وہ رجسٹر جس میں ہر اس کتاب کا اندراج کیا جاتا ہے جو کتب خانے نے خرید کی ہو یا اس کتاب کو تحفۃً کسی سے وصول کیا گیا ہو۔ ایسی تمام کتابوں کو ایکسیشن رجسٹر میں، داخلہ رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے جس کو کتب خانہ نے خود خرید کیا ہو یا کسی نے تحفۃً لائبریری کو وہ دی ہوں کتابیں۔ تو ایسی تمام کتابوں کا اندراج داخلہ رجسٹر میں کیا جاتا ہے۔ داخلہ رجسٹر میں کتابوں کا اندراج سلسلہ وار تاریخ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، یعنی داخلہ رجسٹر میں ان تمام کتابوں کا جو ہم اندراج کرتے ہیں، جو ہم نے خریدی ہیں یا تحفتاً ملی ہیں، تو ان کا ہم اندراج تاریخ کے اعتبار سے جو ہے ہم کرتے ہیں، یعنی جو کتاب پہلے خرید کی گئی ہے اس کا اندراج پہلے کریں گے اور جو کتاب بعد میں خرید کی گئی ہے اس کا اندراج بعد میں کریں گے۔ کتاب کو داخلہ رجسٹر میں درج کرنے کے بعد اس کو ایک سلسلہ نمبر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ نمبر کو ہم ایکسیشن نمبر کہتے ہیں، یعنی داخلہ نمبر کہتے ہیں۔ داخلہ نمبر کیا ہوتا ہے؟ داخلہ نمبر جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتاب جو ہے کس تاریخ کو جو ہے وہ خرید کی گئی جو ہے، پھر اس کے بعد اس کا کال نمبر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ داخلہ رجسٹر کے اندراجات، انٹریز آف ایکسیشن رجسٹر۔ تو ایک داخلہ رجسٹر میں ہم کتاب کی جن معلومات کو درج کرتے ہیں تو وہ اندراجات کیا ہوتے ہیں، اب ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو داخلہ رجسٹر میں جو اندراجات ہوتے ہیں، جن چیزوں کا ہم اندراج کرتے ہیں اس کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، ڈیٹ۔ سب سے پہلے جو ہے ہم داخلہ رجسٹر میں تاریخ کا کالم بناتے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب کس تاریخ کو خرید کی گئی، اور اس کی وہ تاریخ جو ہے، اس کی تاریخ یا ایئر جو ہے، ایئر آف پرچیزنگ جو ہے وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، داخلہ نمبر ہے ایکسیشن نمبر، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی کتاب جو ہے ہم لائبریری کے لیے خرید کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی لائبریری ہو، قومی ہو، عوامی ہو یا خصوصی ہو، جب وہ لائبریری کے لیے خریدی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک سلسلہ نمبر دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ اس سلسلہ نمبر کو جو ہے ہم ایکسیشن نمبر کہتے ہیں یا داخلہ نمبر کہتے ہیں، اور ہر کتاب کو جو ہے ایک علیحدہ سے ایکسیشن نمبر یا داخلہ نمبر لگایا جاتا ہے۔ مصنف کا نام، نمبر 3 پہ ہے مصنف کا نام یا نیم آف آتھر۔ تو ایکسیشن نمبر کے اندر، ایکسیشن رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے وہ آتھر نیم کا ہوتا ہے، مصنف کے نام کا ہوتا ہے، جس میں جو ہے کتاب کے لکھنے والے کا نام درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کتاب کا عنوان، ٹائٹل آف بک۔ اس کالم میں جو ہے ہم یہ لکھتے ہیں کہ کتاب کا عنوان کیا ہے، کتاب کا ٹائٹل کیا ہے، یعنی جس کتاب کو ہم داخلہ رجسٹر میں درج کر رہے ہیں تو کتاب کے اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، یعنی کہ ٹائٹل کیا ہے۔ اور عام طور پہ جو کتاب کا نام یا ٹائٹل جو ہوتا ہے یہ کتاب کے شروع میں پہلے صفحے پر باہر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ مقام طباعت یعنی پلیس آف پبلیکیشن۔ پلیس آف پبلیکیشن سے مراد ہوتی ہے کہ یہ کتاب جس کو ہم داخلہ رجسٹر میں درج کر رہے ہیں اس کا جو ہے مقام طباعت یعنی پلیس آف پبلیکیشن کون سی ہے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس جگہ سے شائع ہوئی ہے، کس شہر سے شائع ہوئی ہے۔ اگر تو وہ کتاب ملتان سے شائع ہوئی ہے تو پھر اس کالم کے اندر ہم ملتان لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کسی بھی شہر سے شائع ہوئی ہے تو ہم اس کا شہر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے ناشر کا نام یعنی نیم آف پبلشر۔ ناشر کون ہوتا ہے؟ ناشر وہ شخص یا وہ ادارہ ہوتا ہے جو کتاب کو چھاپنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کالم کے اندر جو ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کس ادارے نے شائع کی ہے۔ فرض کریں یہ کتاب ملٹی لائن نے شائع کی ہے، یا اگر یہ کتاب سنگ فیروز سنز نے لکھی ہے، سنگ میل نے لکھی ہے، یا ملٹی لائن نے لکھی ہے، جس نے بھی یہ کتاب لکھی ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کالم کے اندر ہم اس ناشر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے تاریخ طباعت یعنی ڈیٹ آف پبلیکیشن۔
اس سے مراد یہ ہے کتاب کے شائع ہونے کی تاریخ یا سال، یعنی جس کتاب کو ہم داخلہ رجسٹر میں درج کرتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کس سن میں یہ کتاب چھپی ہے۔ کوئی بھی کتاب جب ہم نئی خریدتے ہیں یا کوئی بھی کتاب جو ہوتی ہے اس کی ڈیٹ آف پبلیکیشن جو ہے کتاب کے اندر درج ہوتی ہے، تو وہاں سے ہم ڈیٹ آف پبلیکیشن یعنی تاریخ طباعت دیکھ کر جو ہے اس کالم کے اندر ہم اس کی سن طباعت جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے کتاب کے صفحات یعنی پیجز آف بک، تو اس کالم کے اندر جو ہے ہم لکھتے ہیں کہ کتاب کے کل صفحات کتنے ہیں، اور کتاب کے کل صفحات کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ کتاب کا آخری صفحہ دیکھیں، اس پہ لکھا ہوگا کہ اس کتاب کے کل صفحات کتنے ہیں، تو لہٰذا اس کالم کے اندر جو ہے کتاب کے کل صفحات لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے کتاب کا سائز یعنی سائز آف دی بک، اس کالم میں ہے جو ایکسیشن رجسٹر کا جو کالم ہوتا ہے اس کے اندر ہم کتاب کا سائز لکھتے ہیں، یعنی اس کی پیمائش کرنے کے بعد اس کی چوڑائی اور موٹائی دیکھنے کے بعد جو ہے اس ایکسیشن رجسٹر کے اندر اس کی کتاب کا سائز جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے جلد بندی یعنی کہ بک بائنڈنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کالم کے اندر جو ہے ہم لکھتے ہیں کہ کتاب کا جو ہے کیا یہ کتاب جو ہے مجلد ہے یا غیر مجلد ہے۔ اگر مجلد ہو تو ہم لکھ دیتے ہیں یہ کتاب جو ہے اس کی بائنڈنگ کی ہوئی ہے، یہ مجلد کتاب ہے۔ اگر اس کی جلد بندی نہیں کی گئی ہے تو پھر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتاب غیر مجلد ہے۔ نمبر 9 پہ ہے کتاب کا ذریعہ خرید سورس آف بک پرچیز، تو اس کالم میں داخلہ رجسٹر کے جو ہے ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کس سورس سے خرید کی گئی ہے، کیا یہ گورنمنٹ فنڈ سے خریدی گئی ہے، کیا یہ پرائیویٹ فنڈ سے خریدی گئی ہے یا فائن فنڈ سے خریدی گئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے یہ کتاب جو ہے ہمیں کسی نے عطیہ کے طور پر ڈونیٹ کی ہے، تو جو ہے اس کا ذریعہ خرید جو ہے سورس آف بک پرچیز جو ہے اس کالم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ 12 پہ ہے کتاب کی قیمت، داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے کتاب کی قیمت کا بھی ہوتا ہے یعنی پرائس آف بک کا بھی ہوتا ہے، تو اس کالم میں جو ہے ہم کتاب کی قیمت خرید درج کر دیتے ہیں۔ نمبر 13 پہ ہے طلب نمبر یعنی کال نمبر، جو ہے ایک کالم کال نمبر کا ہوتا ہے، تو یہ کال نمبر جو ہے درجہ بندی نمبر اور کتابی نمبر سے مل کر بنتا ہے، جو کتاب کو تلاش کرنے میں کتاب کی جگہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے لائبریری میں کس مقام پر کس جگہ پر موجود ہے۔ اور نمبر 14 جو ہے یہ اس میں جو ہے کیفیت لکھی جاتی ہے، ریمارکس لکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کتاب اگر ایسا کالم ایسی کوئی بات جو کتاب میں نہ لکھی گئی ہو تو اس کالم کے اندر جو ہے ہم اس کتاب کا جو ہے ریمیننگ جو انفارمیشن جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کا بقیہ حصہ نیکسٹ پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، تب تک اللہ حافظ۔